اللہ جو اس نے اس بندے کے لیے مانگا ہے اللہ سب کچھ اس کو بھی عطا کر دینا۔ جب تم دوسروں کے لیے کچھ کرو گے نا تو تمہارے لیے خود بخود اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے کہ ہم اس کو نہیں اپناتے جس کی وجہ سے آج ہماری اخلاقی حالت درست نہیں ہوتی، ہمارے مزاج میں سختیاں اسی وجہ سے ہیں، ہمارے معاملات میں دوسروں کے ساتھ چونکہ ہمارے ہاں اس کی اہمیت کچھ نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہو کہ میرے سے زیادہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی خوشی کی ضرورت ہے، میں اس کی عزت زیادہ کروں اپنے سے، تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں، کبھی جھگڑا ہو ہی نہیں، کبھی اختلاف ہو ہی نہیں، کبھی لوٹ گسوٹ اور غصب کے معاملات ہوں ہی نہیں۔ ہمیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے، اس لیے ہم خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب اللہ کے بندوں کی مدد شروع کر دیتا ہے نا، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب بندہ بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، مسکراتے چہرے سے ملیں۔ اور یہ تو مسلمان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اور تو کسی مسلمان کو مسکراتے چہرے سے مل لینا، اللہ کے فرشتے نامہ اعمال میں ایک صدقے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ مسلمان کی مسکراہٹ کسی کے لیے رب نے اس کو ہی بڑا اجر والا کام رکھا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم میں یہ لفظ ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، پیارے پیغمبر نے فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اور کسی مسلمان کو مسکراتے چہرے سے خندہ پیشانی سے ملو نا، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، رب نے اس کو بھی بڑی نیکی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ہمارے ماتھے کا تیور ہی نہیں جاتے۔ ہمیں کسی کو غلطی پر دیکھے نا، اس وقت تو ہم بس اس کو جو کہہ سکتے ہیں کہہ دیتے ہیں، اور میرے بھائی اسی وقت تو تیری ضرورت ہے کہ تو اس کی اصلاح کرے، تو وہ طریقہ اختیار کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ صحیح ابن حبان میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کچھ زیادہ اسلامی احکامات ابھی نہیں جانتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو کسی بندے نے چھینک ماری، چھینک مار کے اس نے کہا الحمدللہ۔ تو مجھے پتا تھا کہ جب مسلمان چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو دوسرے مسلمان کو اس کا جواب یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں اس نے چھینک ماری نماز میں، اس نے الحمدللہ کہا تو میں نے چھینک کا جواب یرحمک اللہ دے دیا۔ اب نماز ختم ہوئی، لوگوں نے تیر جیسی نظروں سے مجھے دیکھا اور غصے سے اپنے رانوں پر ہاتھ مارنے لگے کہ اس نے کام کیا کیا۔ کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ درست نہیں ہے نماز میں۔ ہاں نماز میں چھینک والا الحمدللہ تو کہہ سکتا ہے، جواب نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اچھے انداز سے سمجھایا کہ یہ نماز ہے، اس کے اندر یہ چیزیں درست ہیں، اس میں قرات درست ہے، تسبیح درست ہے، تکبیر درست ہے، قرآن کی تلاوت درست ہے، باقی اس میں عام کلام درست نہیں ہے، تم نے جو کام کیا ہے یہ آئندہ نہ کرنا۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا اور میں پلٹ کے چلا گیا۔ اور یہی وہ صحابی ہیں جو کہتے تھے واللہ ما رأیت معلما احسن تعلیما، میں نے تعلیم دینے کے اعتبار سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا معلم نہیں دیکھا۔ ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا، نہ مجھے برا بھلا کہا، حالانکہ میں نے وہ کام کیا تھا جو درست نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کہا۔ کسی نے پوچھا تھا نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یار تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا وقت گزارا؟ انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے میری عمر 10 سال تھی، میری ماں نے اللہ کے رسول کو سونپ دیا کہ یہ آپ کا خادم ہے، تو میں آپ کے ساتھ رہا۔ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال میں آپ کا خادم بن کے رہا۔ کہنے لگے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پیغمبر کا رویہ کیسا تھا، لہجہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ چونکہ خادم کے ساتھ جو نیچے ہوتا ہے نا اس کے ساتھ زیادہ پتہ چلتا ہے کہ رویہ کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا
زور انسان کا ماڑو باری تو چلتے ہیں، مسکرا کے تو اوپر والوں سے بڑا مسکرا کے ملتے ہیں۔ اخلاق کا پتہ تو جب چلتا ہے ملازم سے پوچھو کہ تیرا مالک کیسا ہے، وہ بتاتا ہے پھر کیسا ہے، کیسے کیسے گالیاں دیتا ہے اور کیسے کیسے معاملات کرتا ہے، پتہ تو وہاں سے چلتا ہے۔ تو خادم سے پوچھتے ہیں۔ تو انس کہتے ہیں اللہ کی قسم 10 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف نہیں کہا۔ ایک واقعہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے، مجھے کام بھیجا تو میں گیا، جا کے راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں بھی کھیلنا شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے گئے، میرا کان پکڑ کے کہا یا ذوالأذنین، اور کانوں والے یہاں کھڑے۔ کہتے ہیں آپ نے کان کو تھوڑا سا مسئلہ اور مجھے تھوڑا سا یہ بات کہی تھی کہ کانوں والے یہاں کھڑے، تو میں بھاگ کے کام پہ چلا گیا۔ کہتے ہیں اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالوں میں مجھے اف تک نہیں کہا، مجھے ڈانٹا نہیں۔ اماں جی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادماً ولا امرأةً قط، پیغمبر نے کبھی نہ خادم کو مارا تھا، نہ غلام کو مارا تھا، نہ کسی عورت کو، کبھی آپ نے کسی کو مارا نہیں تھا، ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہم مصلی پہ بیٹھتے ہیں، روز کسی کا فون آتا ہے، روز کوئی بتاتا ہے، کوئی بیٹا باپ کی شکایت لگا رہا ہے کہ بابا گالیاں بڑی دیتا ہے، کوئی بیوی کہہ رہی ہے کہ ہمارے خاوند کے لیے دعا کر دیں، اس کا لہجہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ بد اخلاقی آخری حدوں تک ہے، اور ہمارے رویے، ہمارے ماتھے کے تیور وہ سنبھالے نہیں جاتے۔ تو میرے بھائیوں ضرورت ہمیں اس بات کی ہے ہم دوسروں کا احترام کرنا سیکھیں، تب ہمارے لہجوں میں فرق آئے گا۔ جب پتہ چلے گا نا یہ بڑا عزت والا ہے، سلف صالحین نے کہا ہے نا چھوٹا ہے تو عزت کرو کہ عمر میں تھوڑا ہے، گناہ تھوڑے کیے ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، اس لیے اس کا احترام کرو۔ بڑا ہے تو اس لیے کہ بڑا ہے، نیکیاں زیادہ کی ہوں گی، زیادہ عمر ہے، زیادہ نیکیاں، عزت کرو اس کی، اس کا مقام اللہ کے نزدیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا اے بیت اللہ تیری عزت کمال کی عزت ہے، لیکن ایک وہ شخص بھی ہے اعظم حرمتک جو تیری حرمت سے بھی کہیں زیادہ اس کی عزت ہے، اور وہ فرمایا نفس المؤمن، وہ ایک مسلمان کی جان ہے جس کی عزت تیری حرمت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ تو اس کی عزت اللہ نے بیت اللہ کے برابر رکھی ہوئی ہے، اور میں کون ہوتا ہوں جو 1 منٹ میں اس کی عزت کو گوا دوں، اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا دوں، میں کون ہوتا ہوں؟ جب یہ سمجھ آتی ہے تب محبتیں بڑھتی ہیں، تب مزاج بدلتے ہیں، جب انداز بدلتے ہیں، تب گفتگو بدلتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن لوگو ان فی الجنت لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جنت میں رب نے وہ محل بنائے ہیں کہ جن کا اندرونی منظر بیرونی منظر سے دیکھا جا سکتا ہے، اور باہر سے اندر کا، اندر سے باہر کا ماحول شفاف دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک دیہاتی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے یہ دینے کس کو ہیں؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جس کی گفتگو اچھی ہو گئی، جس کا کلام اچھا ہو گیا، رب نے یہ سب کچھ اس کو عطا کر دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس انداز کو اپنائیں، گفتگو بھی اچھی ہو، لہجہ بھی اچھا ہو، چہرے پر بھی مسکراہٹ ہو۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں ما رعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما، میرے نبی نے جب بھی میری طرف دیکھا تو مسکرانا شروع کر دیا، جب بھی دیکھا، ما رعانی، جب بھی مجھ کو دیکھا، جب بھی میں نے آپ کی طرف دیکھا میرے نبی نے مسکرا کے مجھے دیکھا۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یاد تو نہیں کہ کیوں مسکراتے تھے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آپ مسکراتے تو ہوں گے کہ جریر بن عبداللہ یمن کا شہزادہ تھا، کئی لباس بدلتا تھا، کتنے دن کے اندر خوشبوئیں استعمال کرنے والا شہزادہ، اسلام قبول کر کے آج کیسے عاجزانہ رب کا بندہ بنا بیٹھا ہے۔ تو شاید اس وجہ سے، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم پیغمبر علیہ السلام جب بھی مجھے ملتے تو مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہوتی تھی۔ تو میرے بھائیوں دوسروں کے لیے مسکراہٹ رکھیے، رب کے حضور آنکھوں میں آنسو رکھیے، پھر دیکھیے تم جدھر کو منہ کرتے ہو کائنات تمہارے موافق چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں نا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، بار بار یسبح اللہ، بار بار کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور جب بندہ بھی کرنا شروع کر دے کائنات اور بندے میں ہم آہنگی ہو جاتی ہے، پھر بندہ جدھر کو قدم اٹھاتا ہے
کامیابیاں اس کا مقدر بنتی ہیں، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ آج انسان اپنے معاملات میں اتنا گم ہے، اسے نہ اپنے کردار کا پتہ ہے، نہ اپنے اخلاق کا پتہ ہے، نہ اپنے مزاج کا پتہ ہے۔ اس نے سب کچھ وہ کیا جو اسلام نہیں چاہتا تھا، پھر بھی کہتا ہے ترقی نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی، رشتہ دار اچھا نہیں مجھے سمجھتے، پتہ نہیں کیا ہے، کاروبار ٹھپ ہے، ہر چیز بربادی کی طرف ہے۔ اور اللہ کے بندے، تو نے اپنے آپ کو تو بدلا ہی نہیں، تو اپنے اوپر اسلام کا لباس اوڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ اب ایک مثال میں دیتا ہوں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے مسلمان تھے۔ ایک دن اپنے غلام کو کہنے لگے، او کالی ماں کے بیٹے، ہمارے ہاں یہ چھوٹی سی بات ہے، کالی ماں کا بیٹا کہیے۔ یقین کرو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، معاشرے کے اندر بڑے ملازمین، بڑے چھوٹے لوگ جو بڑے بڑے استاذہ سے، مکینیکل بڑے بڑے انجینئروں سے کام سیکھنے والے، وہ کہتے ہیں کمال کا آدمی ہے، اللہ نے فن کمال کا دیا ہے، کاش اسے بولنے کا ڈھنگ بھی اللہ دے دیتا ہے۔ یہ روز ماں بہن کے وہ تانے دیتا ہے کہ ہم سن نہیں پاتے، بس اللہ اسے یہ دے دے تو کمال کا آدمی ہے۔ صرف اتنا کہا تھا کالی ماں کے بیٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے بلا کے کہا، ابو ذر تیرے اندر جاہلیت کی بو ابھی تک گئی نہیں ہے، یہ جو تو کام کر رہے ہیں نا، یہ جو تو باتیں کر رہے ہیں، یہ مسلمان کو تو نہیں زیب دیتی، یہ ایک ایمان والے کو زیب تو نہیں دیتی کہ ماں بہن کے تانے دیتا پھرے، یہ تو تیرے اندر جاہلیت کی بو آتی ہے۔ اللہ کی قسم، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ گئے تھے اور کہتے تھے میں اس وقت تک اٹھ کے گھر نہیں جاؤں گا جب یہ کالے رنگ کا حبشی، یہ میرا غلام اپنی ایڑی کو میرے رخسار پر رکھ کے مجھے رسوا نہیں کرے گا، میں اٹھ کے گھر تک نہیں جاؤں گا۔ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر اللہ کی نظر میں کوئی عزت نہیں تو دنیا میں میری عزت کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح اس قدر کی ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی ہے، بعض روایات میں ایک عورت کا تذکرہ ہے، بعض میں ایک مرد کا تذکرہ ہے، گناہ زنا کے جرم میں پکڑے گئے ہیں، رجم کے لیے میدان میں لے جا کے اس کو سنسار کیا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، اور پتھر مارتے مارتے اس کا خون خالد بن ولید کے دامن پہ آتا ہے تھوڑا سا، تو خالد بن ولید کیا کہتے ہیں کہ جاتے جاتے میرا دامن بھی گندا کر گیا اپنے خون سے، اور جیسے ہم کہتے ہیں گندا خون گندے خون کر گیا، مجھے بھی میرا دامن بھی گندا کر گیا۔ چھوٹی سی بات کہی، اشارے میں کہی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ڈانٹ کے کہا، تو نے بہت غلط بات کی ہے، تجھے پتہ ہے آج جو اس نے توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو لو اقسم علی اہل المدینہ، اگر آج سارے مدینہ پر تقسیم کر دی جائے، رب سارے مدینے والوں کو معاف کر دے۔ مدینہ میں اس وقت کافر اور مشرک بھی تھے، منافقین بھی موجود تھے، کوئی غلطی کر لے تو اس کو اتنا بڑا نہ کرو کہ وہ نیکی کی طرف پلٹ کے ہی نہ ہو۔ چور کو چور کہتے پھرو گے، وہ چور ہی بنے گا، وہ پلٹ کے مومن نہیں بنے گا۔ اپنے رویوں کو بدلیے، اپنی اخلاقی حالت کو بہتر کیجئے، اپنے مزاج کو اتنا نرم کیجئے، اسی طرح جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یہ تمہارے گرد جو لوگ بیٹھے ہیں نا جانثار، وہ آپ کے محبت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ نے پھر آخری سپاروں کے اندر پہلے تلقین کی، آخری سپاروں میں صفت بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ مومن آپس کے اندر محبتوں کی وہ مثال ہے کہ کوئی اس طرح کی مثال نہیں دے سکتا۔ اب صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، علماء سے میں اشارہ کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے درمیان کوئی بات ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ فطرتی سی بات ہے، دو دوست ہیں، دو ساتھی ہیں، کوئی بات ہو جاتی ہے اور ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، یہ معمولی بات ہے۔ تھوڑی سی بات ہوئی، اس پہ تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے گھر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال آیا کہ شاید
میں نے زیادہ ڈانٹ دیا، غلطی تھوڑی تھی، ڈانٹ زیادہ دی، گھر پہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، غصے کے اندر دروازہ نہیں کھولا کہ مجھے ڈانٹا کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، واپس پلٹ کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر گزری تو ان کے دل میں خیال آ گیا کہ یار پہلے غلطی انہوں نے کی تھی، اب میں نے کر دی ہے، وہ میرے دروازے پہ آئے تھے، وہ مجھ سے شاید معذرت کرنے کے لیے آئے تھے اور میں نے ان کے لیے دروازہ ہی نہیں کھولا، اب رو رہے ہیں۔ اب اسی طرح اٹھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے، جا کے وہاں دیکھا تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھی، پھر کہنے لگے شاید اللہ کے رسول کے پاس ہو، فوراً وہاں سے اٹھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں موجود تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ساری بات کہہ دی، اللہ کے رسول یہ معاملہ ہوا ہے، حضرت عمر فاروق نے غصہ کر لیا ہے، میں نے زیادہ بات کی تھی، میں نے غلطی شاید کر دی ہے، مجھ سے زیادہ میں نے ان کو ڈانٹ دیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں میں نے غلطی کی ہے، میں نے زیادہ ڈانٹ، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول غلطی میری ہے۔ اب دونوں آنکھوں میں آنسو ہیں اور ایک دوسرے کو مل رہے ہیں کہ میری غلطی ہے، نہیں وہ کہتے ہیں میری غلطی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا، اے عمر تم ابو بکر صدیق کے احسانات کو بھول چکے ہو، جب تم تلواریں لے کے میرے پیچھے چلتے تھے یہ سایہ بن کے میرے ساتھ رہتے تھے، ان کا مال میرے لیے قربان تھا، ان کی ہر چیز تھی، آج میرے اس دوست کو کیوں تم تکلیفیں دیتے ہو؟ اور میرے بھائیوں صحابہ اکرام کا معاملہ دیکھو کیسا تھا، آپس کے اندر ان کی محبتیں کیسی تھی، ایک دوسرے کی عزت و احترام کیسا تھا۔ لیکن آج ہماری اخلاقی حالت بہت گر چکی ہے، ہمیں اس کو درست کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب میزان لگنا ہے نا، ہر چیز کا وزن ہونا ہے، نیکیوں کا وزن ہونا ہے، ہر چیز کا، لیکن اللہ کے میزان میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلق، وہ اچھا کردار، اچھی گفتگو تمہاری ہے، تمہاری اچھی عادات ہیں جو تم نے معاشرے میں لے کے چلنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کے اخلاق و کردار کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بتائیے آپ کیسے مزاج کے تھے، تو کیا بتایا تھا انہوں نے؟ بتایا تھا آپ کا اخلاق خلقہ القرآن، گویا سارا قرآن جیسا ہے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام تھے، ایک بھی چیز، ایک بھی کام، ایک بھی بات آپ کی قرآن کے مخالف نہیں تھی۔ سلف صالحین تو روز اپنے آپ کو دیکھا کرتے تھے کہ ہم قرآن کے کتنے مطابق ہیں اور کتنے قرآن کے مخالف ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے وہ دیکھتے تھے کہ کہیں ہمارا نام ان لوگوں میں تو نہیں آتا جو سود کھانے والے ہیں، کہیں ہمارا نام ان میں تو نہیں آتا جو بے نماز ہیں، کہیں ہمارا ان میں نام تو نہیں آتا جو بد کردار اور بد اخلاق ہے، کہیں ہمارا نام ان میں تو نہیں آتا جو اللہ کے جہنمی بندے ہیں۔ وہ سوچ کے پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر ہم دوسروں کو عزت دینا شروع کر دیں اور ان کو خوشیاں دینا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے اخلاق میں خود بخود بہتری آ جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح جامع الصغیر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، لوگوں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے سرور تدخلہ علی مسلم، کہ تم مسلمانوں کو خوشیاں دے دو، کسی مسلمان پر خوشی نازل کر دو، اپنے کسی کام سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ، کسی کے غم کے اندر اس کے غم کا ساجی اور شریک دار بن جاؤ، سب سے محبوب اللہ کے ہاں یہ عمل ہے۔ ہاں او تکشف عنہ سوء، کسی مشکل میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف دور کر دو یا اس کا قرض ادا کر دو، او تطرد عنہ جو، یا وہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلا کے وہ تم جو خوشیاں لیتے ہو دوسروں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال، اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگ جنازوں کو کندھا دینا تو ثواب کا کام سمجھتے ہیں اور زندوں کو گرانا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور زندوں کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندوں کو سہارے دیجئے، مردوں کو سہارے تو وہ لوگ بھی دے دیتے ہیں جن لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ زندوں کو کندھوں کی تمہاری ضرورت ہے،
زندوں کو تمہاری معاونت کی ضرورت ہے، تمہارے معاملات اچھے کی ضرورت ہے، تمہاری خیر خواہی کی ضرورت ہے۔ اور کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا ہے، اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ جو صرف اپنے لیے جیتا ہے وہ کیا جیتا ہے؟ اور جو ہزاروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کو خوشیاں دینے کے لیے، دوسروں کے لیے خیر خواہی کے لیے جیتا ہے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی آئین سنت کے مطابق جیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، صحابی کہتے ہیں، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے جب بیعت کی تھی نا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے، میں نے کہا تھا اللہ کے رسول، ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ ہی کروں گا، کبھی کسی کے ساتھ برا کوئی بھی کام میں نہیں کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی تو کیا صفتیں بیان کی تھی اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کیا کہا تھا؟ کہا کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ابشر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا انک تصدق الحدیث، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ نے کسی کے لیے جھوٹ نہیں بولا۔ اور یقیناً خرابیاں بتا کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے کسی کے ساتھ، جب وعدہ خلافی کرتا ہے کسی کے ساتھ، جب اس کی معاملات میں خیانتیں کرتا ہے، جب جھگڑوں میں گالیاں دیتا ہے، اس کو برا بلا کہتا ہے، خراب تو یہاں سے معاملے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں فرشتے مومن سے اٹھا کے اسے منافق لکھ دیتے ہیں۔ تو اماں جی کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھے یقین ہے اللہ آپ کو کسی میدان میں رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کا کام جہاں بھی ہو آپ وہاں کھڑے ہو کے اس کے اندر سب سے پہلے معاون ہوتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، کمزوروں کو کما کما کے دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کمائی میری، تو کون ہوتا ہے؟ اور ضرورت مند کے ہاتھ پہ رکھا کر۔ رب نے تمہیں مال اس لیے نہیں دیا کہ سمیٹ سمیٹ کے اپنی جھولی میں ڈال، رب نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ میں تمہیں دوں گا تو کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اور ایک سیانے بندے نے بڑی اچھی مثال دی، کہتے ہیں ہم دکان پہ جاتے ہیں نا تو دو ساتھی جاتے ہیں، اکثر ایسے ہوتا ہے دو چار ساتھی گئے کسی کو پیسے دینے، تو جو ساتھ والا ہوتا ہے نا مالک پیسے گنتا ہے، ساتھ والے کو دیتا ہے کہ دے دو، وہ بھی گنتا ہے آگے دے دیتا ہے۔ اگر یہ جو جس کو دے رہا ہے ساتھی کو آگے دینے یہ رکھ لے تو اس کا بنتا ہے؟ نہیں نہ بنتا، وہ تو دینے کے لیے آئے ہوئے، تو اس کا نہیں نہ بنتا رکھنا۔ اللہ نے تمہیں مال دیا، تیرا تو ہے ہی کوئی نہیں، تجھے دیا ہے کہ تو آگے دیتا چلا جائے، اور یہ تو رکھ کے نپ کے بیٹھ جائے تو اللہ کو یہ نہیں۔ اللہ نے تمہیں دیا اس لیے ہے کہ تو اس کو بھی دے جو مانگنے والا ہے، اور اس کو بھی دے جو خوددار ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ بندہ مانگنے والا نہیں ہے، وہ بندہ ضرورت مند اور مستحق ہے، اپنے مال کو وہاں بھی خرچ کر مسلمانوں کو خوشیاں دے دے۔ اب یہ رمضان ہے نا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں یہ حکم سنایا ہے کہ فطرانہ دینا ہے، تو ساتھ وجہ کیا بیان کی؟ کس لیے فطرانہ دینا؟ اس لیے دینا ہے تیری غلطیاں کوتاہیاں ہوں طہرۃ للصائم، روزے دار کی کمیاں کوتاہیاں ہوں تو اللہ اس کو دور کر دے، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، تاکہ تیرے مال سے ان مسکینوں کے منہ کے اندر کوئی کھانے کا لقمہ بھی چلا جائے۔ تو میرے بھائیو، اپنے سے زیادہ دوسروں کی جب بندہ فکر کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، تو انسان کا خود بخود اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے، رویہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ نہیں تو آپ دیکھ لیں معاشرے میں کوئی بڑا آدمی ہو جس کی عزت ہمارے ذہن میں ہو، ہم نے کبھی اس سے بد اخلاقی کی ہے؟ کبھی نہیں کی۔ ہم نے اسے کبھی گالی دی ہے؟ نہیں دی۔ لیکن جس انسان کی ہمارے ذہن میں عزت نہیں ہوتی، جس کو ہم حقیر جان رہے ہوتے ہیں، ہم برا بھی اسی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا زور ماڑے پر ہی چلتا ہے، کمزور پر ہی انسان کا سارا روب نکلتا ہے۔ کبھی تگڑے کے ساتھ بھی کسی نے کوئی لڑائی کی ہے؟ نہیں۔ تو میرے بھائیو، مسلمان تگڑا ماڑا نہیں دیکھتا، مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ میری زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا جملہ وہ چھوڑ نہیں رہے۔ روز قیامت ایک ایک میرے گلے میں کتاب ڈال کے سامنے ہسٹری رکھ دی جائے گی، مجھے اچھے کلمات اپنے بارے میں لکھوانے ہیں تاکہ کل مجھے دیکھ کے شرمندگی نہ ہو۔
تو رمضان ہے، اس کے اندر اپنی اصلاح کیجئے، اپنی تربیت کیجئے، اپنے اخلاق کو بدلیے، اپنی زبان سے کبھی گالی نہ نکلے۔ صحابہ اکرام تو کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کو آپ نے نصیحت فرمائی، لا تسبن احدا، کبھی کسی کو گالی نہیں دینی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ جب سنا نا کہ گالی نہیں دینی، واللہ ما سببت بعدا، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی گالی نہیں دی انسانا ولا حیمانا ولا عبلا ولا شاتا ولا بکرتا، کوئی گائے ہو، کوئی بکری ہو، کوئی جانور ہو، حتیٰ کہ کوئی پتھر ہو، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا گالی کوئی نہیں دینی۔ تو میرے بھائیو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو ہم بدلیں اور اپنی اصلاح کریں، اپنی زبان کو، اپنے گفتار کو، اپنے کلام کو، اپنے مزاج کو دوسروں کے لیے محبت والا لے کے آئیں۔ آپ کے عمل سے لوگ اسلام کے قریب آئیں، آپ کی گفتگو سے اسلام کے قریب آئیں، آپ کی سوچ سے، آپ کا لوگوں کو احترام اور عزت دینے سے لوگ آپ کے قریب آئیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بھی عزت دی جو تلوار لے کے کھڑا ہوتا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ ثمامہ بن اسال کا تو سنا ہے، قیدی بنا کے یمامہ کا شہزادہ ستونوں سے مسجد کے بندہ ہے، آپ نے کچھ نہیں کہا، وہ آپ کو آپ کے سامنے کہا تھا کہ اپنے چہرے کو میرے سامنے نہ کرو، کائنات میں سب سے برا نعوذ باللہ آپ کا چہرہ لگتا ہے، سب سے برا آپ کا شہر لگتا ہے، سب سے برے آپ کے لوگ لگتے ہیں، لیکن میرے نبی کے اخلاق نے اس قدر اس کے دل میں جگہ بنائی کہ وہی شخص کہتا تھا کائنات میں اگر کوئی سب سے عمدہ اور پیارا چہرہ ہے تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ وہ میرے نبی کا اخلاق ہی تو تھا، میرے نبی کی اس کے ساتھ محبت ہی تو تھی، اور عفو درگزر ہی تو تھا کہ کسی کی غلطی کو دیکھ کے اس کو صرف نظر کرنا، اس کو معاف کر دینا اور محبت کو اسے پیغام دینا۔ رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں کی نفرت ہمارے اندر پیدا فرمائے اور نیکیوں کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے بیماروں کو صحت والی زندگی دے، اور اللہ جو مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی میں مدد فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ جتنی بھی مائیں بہنیں اور ہمارے بزرگ بھائی ساتھی بچے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما، اللہ دنیا بھی اچھی نصیب فرما، اللہ آخرت بھی اچھی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب